السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آج میں آفس جانے لگا تو میری چھوٹی بیٹی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ بابا آج آفس نہ جائیں۔ اس کی عمر بمشکل 15-16 سال تھی، لیکن وہ آج ضد کر رہی تھی کہ بابا آفس نہ جاؤ۔ میری بیٹی نے اس سے پہلے کبھی ایسی ضد نہیں کی تھی۔ ویسے بھی جب سے وہ بڑی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہو گئی تھی، لیکن آج اس کی پریشانی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، بولی کہ ابا ہیں تو کچھ نہیں، بس میں چاہتی ہوں آج آپ آفس نہ جائیں۔ میں نے سوچا کہ ویسے ہی کہہ رہی ہوگی، لیکن جب میں اٹھ کر جانے لگا میری بیٹی نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آج سے پہلے میں نے ایسا کبھی رویہ نہیں دیکھا۔ پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کیا بات ہے بیٹی، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے، اس طرح رو مت، اب تم بڑی ہو گئی ہو، بہادر بنو۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ بات کہی تو وہ مزید رونے لگی۔ نہیں ابا، میں بہادر نہیں بنتی، بس آپ ہیں جب تک مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو۔ میرے کہنے پر میری بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبھی میں مطمئن ہو کر دفتر آ گیا، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ گیلی آنکھیں تھیں اور اس میں آنسو تھے۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دفتر جاؤں، لیکن میں کیا کرتا، میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں دفتر گیا تو آج دروازے پر مجھے بوڑھا چپراسی ملا، جس کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب ہوگی۔ میں نے دیکھا وہ آج بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔ سلام سر، اللہ آپ کے بیوی بچوں کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیں۔ چپراسی کا یہ رویہ مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن وہ شروع سے ہی ایسا خوش اخلاق تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 1.5-2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس کی خوش اخلاقی دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ اس آفس میں بہت جلد اپنا مقام بنا لے گا۔ مجھے شروع سے ہی ایک کمزوری تھی کہ میں خوش آمدید لوگوں کو باتوں میں آ جاتا تھا۔ جو میری تعریف کریں، میں حکم کی تعمیل کریں اور ہر وقت میرے ارد گرد میرے نخرے اٹھائیں۔ میں ان سے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن آئندہ کے بعد اگر تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھ سے ضرور بتانا۔ بس پھر کیا تھا، فرید احمد نے تو اپنا معمول ہی بنا لیا۔ آ کر سلام کرتا، دن کو مجھے کھانے پینے میں کوئی چیز لا کر دیتا، رات ہوتی تو مجھ سے 500 یا 1000 مانگ لیتا۔ لیکن میں نے فرید احمد کے چہرے پر کبھی خوشی نہیں دیکھی تھی، وہ بس میری خدمت میں جڑا رہتا تھا۔ میں نے اس سے ایک دن بات کرنے کا سوچا، لیکن میں اس دن بھی آفس سے لاتے ہوئے دیر ہو چکی تھی، سو میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے کہا، فرید احمد، میں تمہیں کافی زیادہ پیسے دیتا ہوں کیونکہ تمہاری عادت ہی ایسی ہے، تم سبھی کی جیب خالی کر کے رہو گے۔ میں نے تو یہ بات رائے مذاق میں کہی تھی، پر فرید احمد نے اپنا سر غم سے جھکا لیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط بول دیا؟ میرے کہنے پر مجھے اس نے بتایا کہ وہ اس لیے مجبور ہے کہ اس کی شادی ایک جوان لڑکی سے ہوئی تھی۔ اب وہ روزانہ اس کے لیے کپڑے، جوتے اور طرح طرح کی چیزیں لے کر جاتا ہے، تب ہی اس سے بہت زیادہ خرچے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ خرچہ نہ ہوتا تو فرید احمد کی نوکری نہ کرتا، اپنی پینشن پر ہی گزارا کر لیتا۔ لیکن فرید احمد کے مطابق وہ بہت زیادہ مشکل دن گزار رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ جیسا سوچتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی تم جوان نظر آتے ہو۔ فرید احمد کی یہ بات مجھے اچھی لگی تھی کہ کم از کم وہ اپنی بیوی سے محبت تو کرتا تھا اور باقی ان مردوں کی طرح نہیں تھا جو بیویوں کی فرمائش کو پورا کرنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ فرید احمد اپنی بیوی کا بہت خیال بھی کرتا اور ذکر بھی کرتا تھا۔ ہمیشہ یہی کہتا کہ صاحب جی، میری تو اوقات نہیں تھی کہ وہ لڑکی مجھ سے شادی کرتی، وہ جوان، کم عمر اور خوبصورت ہے، جبکہ میں بوڑھا ہوں، میرے سر پر تو بال بھی نہیں ہے اور پیٹ بھی نکل آیا ہے۔ فرید احمد کی باتیں بڑی مزے کی ہوتی تھی، اسی وجہ سے اب میری اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا فرید احمد آفس سے جلدی جانا چاہ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کپڑوں کے جوڑے بھی تھے۔
اور آج وہ دو کپڑوں کے جوڑے لے کر جا رہا تھا۔ فرید احمد کو اس طرح دیکھ کر میں اس کے ساتھ مذاق کیا۔ میں نے مذاق کیا، ارے بھائی لگتا ہے آج تو تم ایک نہیں 2 بیویوں کے لیے کپڑے لے کر جا رہے ہو۔ سچ مچ سب کو کچھ بتا دو، کہیں تم نے 2 شادیاں تو نہیں کی ہوئی؟ میری بات سن کر فرید احمد اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ارے صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، مجھے اس عمر میں ایک بھی مل گئی ہے یہی کافی ہے، دوسری کے چکر میں کہیں اپنی پہلی بیوی کو ناراض نہ کر دوں۔ ارے فرید احمد بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا، اس کا بیوی سے ڈرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میں اس کی ان حرکتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کے بارے میں تو بھول ہی گیا تھا۔ میں نے فرید احمد کو دیکھ کر سوچا، میری بیوی میرے گھر کے کتنے کام کرتی ہے، میری بیٹی کو سنبھالتی ہے، پر اس کے باوجود اس کی کوئی بھی فرمائش میں پوری نہیں کرتا۔ میں نے دل میں سوچا اور پھر گھر جاتے ہوئے ایک پھول بھی خریدا۔ آج اپنی بیوی کے لیے پھول لے کر جاؤں گا، کل کوئی اور تحفہ لے کر جاؤں گا، میں نے دل میں سوچا اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں گھر پہنچا تو میرا استقبال کرنے والی میری بیوی آج میرے راستے میں موجود نہیں تھی، اس نے میرا استقبال نہیں کیا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہوگی، لیکن جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ آنے سے پہلے وہ کچھ ایسا کر رہی تھی جسے میرے آنے پر اسے چھوڑنا پڑا، اس کام کو بند کرنا پڑا، اس لیے وہ اتنی زیادہ چونکی۔ میں اس پر حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن میں نے خاموش رہا، میری عادت نہیں تھی پولیس والوں کی طرح اپنی بیوی پر تفتیش کرنا۔ میری چپ نے اسے خود بھی بولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ میری ایک دوست آئی تھی، وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، دیکھو مجھے یہ تحفہ بھی دے کر گئی ہے۔ میری بیوی نے ایک خوبصورت سا جوڑا مجھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ بالکل نیا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، یہ کون سی سہیلی ہے تمہاری جس نے تمہیں اتنا قیمتی تحفہ دے دیا؟ ویسے تو تمہاری سہیلیاں 500,000 سے زیادہ کا تحفہ نہیں دیتی۔ میری بات پر وہ چڑ گئی، اب ایسا بھی نہیں ہے، میری سہیلیاں میری بہت زیادہ عزت کرتی ہیں۔ ہاں اب تم دیکھنا کہ وہ میری زندگی کتنا سہل کرتی ہے اور آسان بنا دے گی، مجھے اتنے تحفے دے گی، مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ تم سے زیادہ ہی کرتی ہوگی۔ کبھی تم نے میری کوئی فرمائش پوری کی ہے؟ میری بیوی کے گلے شکوے شروع ہو گئے تھے۔ میں اس کی کوئی بات بھی ابھی سننا نہیں چاہتا تھا، پھر اچانک اس کا لہجہ سرد ہو گیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رومانوی لہجے میں بولی، مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بہت بڑی ذمہ داری کو بھول رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں چوکنا ہو گیا۔ کون سی ذمہ داری؟ شوہر ہونے کی، میں نے شرارتی انداز میں پوچھا تو اس نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا۔ نہیں، میں کسی اور ذمہ داری کی بات کر رہی ہوں، شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہاری 2 اولادیں بھی ہیں اور تم دونوں اولادوں کو بھی مائیں بھی الگ الگ ہیں، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو جائیداد میں الگ الگ حصہ دے دو؟ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں، ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں بنتا، اور پھر ویسے بھی عالیہ تو ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، میں نہیں چاہتا کہ خواہ خواہ اس کے چنگل میں پھنسا دوں، اور ہاں رہی بات میرے بیٹے کی تو وہ کبھی بھی مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا، میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میں نے پیار سے موہت کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ موہت میرا نادیہ سے بیٹا تھا اور انابیہ ہمیشہ یہی کوشش کرتی کہ وہ اپنے بیٹے کو زیادہ سے زیادہ جائیداد دلوا سکے، حالانکہ میرے کل 4 ہی بچے تھے، اور 2 بچے ایک بیوی سے، 2 پہلی بیوی سے، مگر پھر بھی میری بیوی کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، حالانکہ میری پہلی بیوی مر چکی تھی، پھر بھی میری بیوی کو کوئی نہ کوئی کھٹکتا رہتا تھا، کہیں میں اس کو یاد نہ کر لوں۔ مجھے اپنی بیوی کی یہ حرکتیں بہت عجیب سی لگتی تھیں، لیکن میں صبر کر رہا تھا کیونکہ وہ ہانیہ کو بھی سنبھال رہی تھی۔ اس دن ہماری بہت زیادہ لڑائی ہوئی گئی، میری بیوی سے مجھ سے بہت گلے شکوے کیے، کہنے لگی کہ تم میری کوئی بات نہیں سنتے، لیکن ایک اچانک سی عجیب اور غریب بات یہ ہوئی، میری بیوی نے اپنا لہجہ فوراً بدل لیا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، پھر میری طرف محبت پاس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہوں؟
تم تو مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہو۔ میں کبھی تم سے لڑ نہیں سکتی، لڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں ایک معمولی سی جائیداد پر تم سے اتنی ناراضگی کروں گی؟ بس تم مجھے محبت سے پکارنا سیکھ جاؤ، اس دن میں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی۔ مجھے اپنی بیوی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ پھر کہنے لگی چلو میں تمہیں گرم گرم دودھ کا گلاس لا کر دیتی ہوں، تم وہ پی کر سو جاؤ۔ بیوی پر حیرت اس لیے بھی تھی کیونکہ آج سے پہلے تو اس نے مجھے پانی گرم کر کے نہیں دیا، اور آج وہ اتنے پیار سے چاہتی تھی کہ گرم دودھ کا گلاس لے کر آئے تاکہ میں پی لوں اور میری تھکن دور ہو جائے۔ مجھے اس پر پورا یقین تھا کہ لیکن اگر میں دودھ پینے کے فوراً بعد بے ہوشی سی نیند میں نہ سوتا تو مجھے کسی بھی اپنی بیوی پر شک نہیں ہوتا۔ جب صبح میں اٹھا تو میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ بہت بھاری پن محسوس ہوا۔ میں تو کبھی بھی اتنی دیر تک سونے کا عادی نہیں تھا، آج یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اور میری عادت تھی کہ صحت کے متعلق کوئی بھی بات ہوتی تو میں جا کر ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کرواتا تھا۔ میں نے اس دن بھی ایسا ہی کیا۔ میں فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ میں نے جا کر ڈاکٹر کو ساری بات بتائی، اسے سمجھایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ آج میں اتنی گہری اور پکی نیند سویا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر تو یہ نیند کسی وجہ سے تھی تو مجھے وہ وجہ بتا دیں تاکہ مجھے جب بھی نیند نہ آئے تو میں ایسا ہی کچھ کروں۔ میری بات سن کر ڈاکٹر میرے ٹیسٹ کے لیے اور پھر جس بات کا انکشاف ہوا اس نے مجھ پر کیا، اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے آپ کو نشہ آور چیز دی گئی ہے تاکہ آپ زیادہ دیر تک سوئے رہیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے بے ہوشی کی دعا دے گی، لیکن اب ذہن میں طرح طرح کے سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر میری بیوی مجھے بے ہوش کیا کیوں؟ وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی جو میری آنکھیں ہوئے ممکن نہیں تھا؟ پھر میں نے سوچنا شروع کیا۔ واقعی میں اب میری بیوی مجھ سے بحث نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خوش رہتی تھی، کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کرتی تھی۔ اب مجھے اس پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ میں کس پر شک کرتا؟ کہیں وہ مجھ سے اپنا بدلہ تو نہیں لے رہی؟ لیکن وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے دل میں ساری باتیں چل رہی تھی۔ ممکن تھا کہ میں ڈاکٹر کا بات کا یقین کرتا، لیکن جس اعتماد کے ساتھ اس نے یہ بات کی مجھے تو اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ میں وہاں سے گھر نہیں گیا کیونکہ مجھے اب لگنے لگا تھا میری بیوی نشہ آور دعا دے کر یا تو مجھے مارنا چاہتی ہے یا پھر اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پر اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا کوئی بھی تو نہیں، میں اسے ہر چیز مہیا کرتا ہوں، میری سوچ تو مثبت تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی اتنے گہرے اور کالے دل کی مالک نکلے گی، اور میری بیٹی، یا اللہ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا۔ آج میں گھر جانے کی بجائے اپنے آفس آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں زیادہ تر وقت آفس میں ہی گزاروں گا، کیونکہ جب بھی میں باہر جاتا ہوں تو پیچھے سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا جو مجھے پریشان رکھتا تھا۔ میں دفتر آ گیا۔ آ کر آج مجھے پھر فرید احمد ہی ملا۔ فرید احمد ہمیشہ میری پریشانی میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ آج میں نے اسے دیکھا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ کہنے لگا صاحب بس آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے کیوں یاد کر رہے تھے؟ میں نے اس سے وجہ پوچھنی۔ زیادہ چاپلوسی سے مت کرنا، دیکھو جو بات ہے وہ سیدھی سیدھی بتا دو۔ صاحب آپ برا مت منائیے، لیکن لگتا ہے آپ اپنی بیوی کے لیے گھر کچھ بھی لے کر نہیں جاتے۔ لیکن میری بیوی جوان ہے، خوبصورت ہے، ہماری شادی ابھی ہوئی ہے، بس اسی لیے میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ اور ویسے بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن میں گھر داماد ہوں۔ میں واقعی فرید احمد کی بات پر سن کر ہنس پڑا۔ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس عمر میں وہ گھر داماد کی غلامی کرے گا، لیکن فرید احمد کے عجیب ہی قصے تھے۔ اس کی بیوی جوان خوبصورت تھی، وہ ہر وقت اس کے لیے تحفے تلاشا لیتا رہتا،
اس دن بھی اس نے ایسا ہی کچھ کیا۔ مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ چلو میں تمہیں 2000 تحفے کے طور پر دے دیتا ہوں، تم جا کر اپنی بیوی کو عیش ویش کراؤ۔ فرید احمد وہ پیسے لے کر بہت خوش ہوا، لیکن پھر اسے دفتر میں ہی کام پڑ گیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی جلدی جانے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ آفس میں چھٹی ہو چکی تھی۔ میں تو ویسے بھی گھر جا رہا تھا، بیوی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کسی طرح گھر ہی نہ جاؤں تو بہتر ہوگا، سو آج اس وجہ سے میں نے گھر کے باہر رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے فرید احمد سے کہا تم نے جانا ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں لے کر چلا جاؤں گا۔ فرید احمد میری بات پر میرا شکریہ ادا کرنے لگا، بولا صاحب آپ بہت اچھے ہیں، میں بھی خود یہی سوچ رہا تھا کہ لوکل ٹرانسپورٹ پر جاتے ہوئے مجھے بہت دیر لگے گی، اگر آپ مجھے بازار تک لے چلیں، میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک خوبصورت سا تحفہ لینا ہے۔ میری بیوی بہت لاڈلی ہو گئی ہے، اب وہ روز ہی ایک تحفہ مانگتی ہے، اور میری ساس تو وہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھا کرو۔ اب اس عمر میں میرا کھانے والا ہے کون؟ ویسے بھی آپ میری کہانی نہیں جانتے ہیں، بڑی عجیب کہانی ہے میری۔ فرید احمد کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد بازار پہنچے۔ بازار میں فرید احمد نے ٹھیک 2500 کا جوڑا پسند کیا تھا۔ جوڑا بہت ہی خوبصورت تھا۔ فرید احمد کو بھی سبھی سستے بازاروں کا علم تھا، شاید اسی لیے اس نے وہ جوڑا خریدا تھا، جو کہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا، قیمت بھی اچھی تھی۔ آج تو آپ کے پیسوں کا خریدا ہوا صاحب اتنی ثقافت تو نہیں بنتی، پر فرید احمد نے جیسے وہ جوڑا لیا تو لگا کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرنے جا رہا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ میں نے بھی اس کے لیے دعا کی تھی کہ وہ کپڑے جو اس نے لیے تھے وہ بڑے عمدہ قسم کے تھے اور بنے بنائے تھے، اس میں کسی قسم کی سلائی کی ضرورت نہیں تھی۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب ٹھیک 2 دن کے بعد میں نے اپنی بیوی کو انہیں کپڑوں میں ملبوس دیکھا۔ مجھے فوراً فرید احمد کی بات یاد آ گئی، اس نے بھی اپنی بیوی کے لیے ٹھیک ایسے ہی کپڑے لیے تھے۔ میں نے بس ایک بات نظر انداز کر دی تھی، دل میں سوچا فرید احمد چپڑاسی ہو کر اپنی بیوی کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، جبکہ میں ہوں کہ میں اپنی بیوی کی کوئی بات بھی نہیں کرتا، کتنی بری بات ہے۔ مجھے زیادہ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، میں نے دل میں یہی بات سوچ لی تھی۔ لیکن پھر 2-3 دن بعد ایسا ہونے لگا، فرید احمد جب بھی اپنی بیوی کے لیے کوئی کپڑے، جوتے، گلدستے، جو بھی چیز خریدتا، وہ میں گھر آتا تو مجھے اپنے گھر میں پڑا ملتا۔ ساتھ ہی ساتھ بیٹی کا بدلہ رویہ مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں اپنی بیوی پر باقاعدہ شک کرنے لگا، کیونکہ میری بیوی بھی عجیب و غریب باتیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے بیٹے کی بہت غلط حمایت کرتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسا کہ میں اپنے بچوں کا نہیں، کسی اور کے بچوں کا یا پھر دشمن کے بچوں کا باپ ہوں۔ جو میری بیوی میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھی، سوائے تحفے تحائف خریدنے کے لیے، یہ لینے کے، وہ دینے کے، مجھ سے کبھی بھی خوش اخلاقی سے بات نہیں کرتی تھی۔ شاید میں اس سے پہلے اپنی بیوی پر شک بھی نہیں کرتا، پر اب اس مشکوک رویہ دیکھ کر مجھے مجبور ہو گیا کہ میں اپنی بیوی کا پیچھا کروں، یا کم از کم فرید احمد کی روادات تو معلوم کروں، کیونکہ فرید احمد جب بھی کوئی نئی چیز لیتا تو وہ میری بیوی نے پہنی ہوتی۔ جو فرید احمد خرید کر جاتا، ایک دن میں سوچ لیا کہ میں فرید احمد کی اصلیت کو معلوم کر کے رہوں گا، کہ قدرت نے مجھے اتنا بڑا جھٹکا دیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں دفتر میں تھا، آج فرید احمد نہیں آیا تھا تو میں بے چین ہونے لگا۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میری بیوی ہسپتال میں ہے، اسے بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں اور چھٹی کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ مجھے خدا کے لیے اجازت دے دیں، میں اپنی بیوی سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ میں بھی اپنے مطلب اور مقصد کے پیچھے ہی تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں، تم میری گاڑی میں ہی ہسپتال چلو، اپنی بیوی سے پوچھ لو کہ وہ کہاں ہے۔ ارے میں اس سے کیا پوچھ سکتا ہوں صاحب، وہ تو بیچاری ہسپتال میں پڑی ہے۔ میری بات میری ساس سے ہوئی تھی،
جان بوجھ کر میں نے ساس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہسپتال پہنچ گیا۔ میں اور فرید احمد ہسپتال کے اندر پہنچے۔ جلدی سے وہ مطلوبہ وارڈ میں پہنچا۔ وہاں پر بیوی کو دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میری بیوی باہر کھڑی تھی، جبکہ فرید احمد کہہ رہا تھا کہ یہ میری ساس ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ لیکن صاحب، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ میری بیوی نے ابھی مجھے نہیں دیکھا تھا کہ فرید احمد مجھ سے ایک التجا کرنے لگا۔ میں نے سوچا جہاں میں نے اتنا کچھ دیکھ لیا، فرید احمد کی بات بھی سن لیتا ہوں۔ وہ مجھے دوسری طرف لے گیا، کہنے لگا کہ یہ عورت میری اصلیت نہیں جانتی کہ میں ایک چپڑاسی ہوں۔ میں نے خود کو بہت امیر ترین شخص بتایا ہے، تبھی تو اس نے اپنی سوتیلی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کروا دی تاکہ میری ساری دولت ہٹا سکے۔ لیکن ابھی تک یہ وہ بزدل ہے۔ جب تک میں اس کی پراپرٹی کے کاغذات پر دستخط نہیں کروں گا، یہ مجھے اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے کو نہیں لینے دے گی۔ بس اسی وجہ سے اس کے سامنے امیر ہونے کا ناٹک کرتا ہوں، اور صاحب اسی وجہ سے آج میں آپ کو سر نہیں، خدا کے لیے آپ مجھے سر کہہ لیں۔ ویسے تو میں آپ کا غلام ہوں، ایک دن کے لیے آپ غلام بننے کا ناٹک کر لیں گے۔ فرید احمد کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ اس سے میں نے پوچھا، میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا تو کچھ بھی نہیں؟ اس کا ایک شوہر پسند تھا، میں نے اس کے ساتھ شادی کرا دی، تو بس اس میں اتنے چھلنے والی کیا بات ہے؟ ابھی اس کی طبیعت خراب ہے، مجھے کوئی تماشا نہیں بنانا۔ بیوی کی بے حسی دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ بھلے میری اولاد اس کو کچھ نہیں لگتی تھی، سوتیلی تھی، لیکن صرف پیسوں کے لالچ میں، وہ بھی ایک جھوٹے شخص کے دھوکے میں آ کر، اس نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ اب سوائے پچھتاوے کہ میرے پاس کیا بچا تھا؟ لیکن میں نے بھی کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا جو میری اولاد کے ساتھ مخلص نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے غلط کیا، اللہ کا ناپسندی ترین عمل کیا، لیکن میں کیا کرتا؟ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا، فرید احمد سے بھی کہہ دیا کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو، کیونکہ میری بیوی نے بھی فرید احمد سے جھوٹ ہی بولا تھا۔ میری بیٹی، خدا کا شکر، فرید احمد کے بچے کی ماں نہیں تھی۔ میری بیوی نے اس سے جھوٹ بولا تھا تاکہ فرید احمد سے دولت ہتھیا سکے۔ پھر فرید احمد تو تب کچھ دیتا جب اس کے پاس کچھ ہوتا۔ عورت کی عقل اس وقت اندھی ہو جاتی ہے جب وہ پیسے یا مال کو دیکھتی ہے۔ اللہ سب عورتوں کو ثابت قدم رکھے۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔